बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सरगोदा में इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जिसमें कि एक 8 से 9 साला बच्ची को बेदर्दी से उस वक्त ज्यादती का निशाना बना के कत्ल कर दिया जाता है जब वो घर से चीज लेने के लिए दुकान पे जाती है। बच्ची को कई घंटे तलाश किया जाता है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। जब पहली दफा इस दुकान पर इस बच्ची के घर वाले गए थे तो उन्हें क्या कह के वहां से वापस भेज दिया गया, सीसीटीवी फुटेजेस कैसे चेक की गई, अपनी मदद आपके तहत इस बच्ची के बारे में कैसे सुराग लगाया गया, पुलिस के आने पे कितने लोग उस दुकान के अंदर मौजूद थे, लेकिन सीसीडी ने सिर्फ एक शख्स यानी एक मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई क्यों की है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। बच्ची की लाश जब बरामद होती है तो छुरियों के कट बच्ची की मुख्तलिफ हिस्सों पे लगाए गए थे। ये क्या सारा मामला है, इस हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो इंतहाई दिल दहला देने वाली है। तो बच्चियों के साथ ज्यादती घरों के अंदर, घरों के बाहर, और बिलखसूस जब बच्चियों को चीज लेने के लिए मुख्तलिफ दुकानों पे भेजा जाता है तो ये इंतहाई खौफनाक इकदाम है जो कि वालिदैन की तरफ से किया जाता है। ये हमारे यहाँ कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती के कई वाकयात रूनमा हो चुके हैं। सीसीडी अपनी तरफ से कार्रवाइयां कर रही है। पंजाब हुकूमत भी बच्चियों के साथ किसी भी ज्यादती के केस को रेड लाइन करार दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये इस तरह के केसेस हैं, इस तरह के जराइम हैं जिनमें के इजाफा ज्यादा होता नजर आ रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि अगर एक केस के अंदर 3 से 4 मुल्ज़मान शामिल हैं तो एक को सजा दे दी जाती है और बाकी दंदनाते फिरते हैं। और शायद यही वजह है कि बर वक्त सजाएं ना मिलने की वजह से हमारे यहाँ जिनसी जराइम में बेहद इजाफा हो चुका है। 11:03 पर सुबह बच्ची नाश्ते के बगैर ही घर से चीज लेने के लिए चली जाती है, जबकि उसकी माँ उसे जाते हुए 50 रुपए चीनी के लिए भी दे देती है कि चाय बन रही है, वो चीनी भी स्टोर से ले आए। बच्ची जाते हुए दिखाई दे रही है कि वो उसी दुकान की तरफ यानी कि हनीफ करियाना स्टोर है वहां जा रही है, लेकिन उसके बाद बच्ची गायब हो जाती है। घर वाले काफी इस बच्ची को ढूंढते हैं और तशवीश में भी इस वजह से मुब्तला होते हैं कि पहले तो 11 से 12 बजते हैं और फिर 12 से 1 बज जाता है। घर वाले अपने मुख्तलिफ रिश्तेदारों को इत्तलाएं देते हैं कि मुंतहा नहीं मिल रही। वो घर से स्टोर तक गई थी यानी कि करियाने की दुकान पे गई थी चीज लेने के लिए, लेकिन वापस नहीं आई है। जितने भी इनके रिश्तेदार होते हैं यानी जो मुंतहा के मामू वगैरह हैं, चचा हैं और दीगर रिश्तेदार, वो सबके सब बच्ची को तलाश करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसी स्टोर पे ही जाया जाता है क्योंकि बच्ची ज्यादातर, चूंकि ये स्टोर करीब था तो इसी पे जाती थी। ये स्टोर में उस वक्त 5 लोग मौजूद थे। मुंतहा की डेड बॉडी मिलने से पहले उसकी वालदा को कतई तौर पे ये पता नहीं था कि अभी खून आलूद डेड बॉडी घर आएगी। वो फिक्रमंद थी और अपने रिश्तेदारों को यही बता रही थी कि उन्होंने रूटीन में जिस तरह पहले भी कई दफा मुंतहा को घर से मुख्तलिफ घर का सौदा सलफ लेने के लिए भेजा था, सेम आज भी वैसे ही भेजा है। और उनका ये कहना था कि वो चीनी लेने गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। 2 घंटे गुजर चुके हैं जिसपे कि बहुत ज्यादा तशवीश लाहक होने लगी थी। चूंकि तमाम रिश्तेदार इनके इकट्ठे हो चुके थे, सबने ये फैसला किया कि बच्ची को इलानात करवाने के जरिए भी ढूंढा जाएगा, यानी कि जो मसाजिद में इलानात करवाए जाते हैं कि बच्चा गुम हो गया है, और उसके साथ साथ पुलिस को भी इतला की जाएगी। चूंकि वालिदैन ने फौरी तौर पर तलाश शुरू कर दी थी, रिश्तेदार भी आ चुके थे, महल्लेदारों के दरवाजे खटखटाए गए, दुकानों से पूछा गया। इस दुकान पर भी इनके घर में से 2 लोग गए जिन्होंने पूछा जाकर कि क्या मुंतहा यहाँ पे चीज लेने आई थी। दुकानदारों का आगे से कहना था कि वो यहाँ नहीं आई, वो तो किसी आगे दुकान पे चली गई होगी, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो मासूम बच्ची है, रास्ता भटक गई हो, कहीं आगे चली गई हो, लिहाजा फौरी तौर पर जो करीबी दुकानें थी उनके सीसीटीवी कैमरे चेक करने की कोशिश की गई। और ये जो अहले इलाका है या जो इस बच्ची के करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही ये इतना सब कुछ किया जिसकी वजह से इस बच्ची की डेड बॉडी उस दुकान में से बरामद हो गई। अदरवाइज अगर थोड़ा सा डिले हो जाता तो ये डेड बॉडी भी ठिकाने लगाने का प्लान किया जा चुका था।
करीबी दुकानों की सीसीटीवी फुटेजेस जब चेक की गई तो एक चीज सामने आई कि बच्ची हनीफ करियाना स्टोर में दाखिल होती है, नजर आ रही है, बकायदा दुकान के अंदर चली गई है, लेकिन 11:03 पे दाखिल होने के बाद 11:40 तक बच्ची उस दुकान में से बाहर नहीं आई है। इसी तरह एक और दुकान की भी सीसीटीवी हासिल की गई, जो कि इस फैमिली ने अपनी मदद आपके तहत ही चेक की थी। उसमें भी देखा जा सकता है कि बच्ची इसी स्टोर के अंदर गई है लेकिन बाहर नहीं आई। जब इन स्टोर वालों से जाके दोबारा पूछा गया कि बच्ची इस स्टोर में आई है चीज लेने के लिए लेकिन वो बाहर नहीं निकली, तो इन लोगों का ये कहना था कि वो इस दुकान में नहीं आई, वो कहीं आगे चली गई है। आप कहीं और जाके भी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करें, क्योंकि ये जो दुकानदार हैं, ये 5 लोग उस वक्त दुकान में मौजूद थे और कैसे हो सकता है कि इनमें से सिर्फ एक ही मुलजिम था जिसको के सीसीडी ने पकड़ा भी और फिर उसे कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया है। इस मुलजिम के साथ सीसीडी ने क्या किया वो तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो 5 के 5 लोग हैं, जिनमें के एक दुकान का मालिक था, उसका बेटा था और दीगर 3 मुलाजमीन थे, ये बार बार यही चकमा देते रहे कि आगे जाके चेक करें कि किसी तरह इनके रिश्तेदार यहाँ से हट जाएं और शायद ये डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन जो लड़की का मामू है वो कहता है कि वो इसी करियाना स्टोर के बाहर खड़ा रहा तब तक जब तक पुलिस वहां पर नहीं आ गई, और यही वो वजह है कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में ये दुकानदार जो हैं वो नाकाम रहे हैं। इस हवाले से इस बच्ची के मामू ने क्या बताया है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। वालेकुम सलाम। मैं घर में सोया हुआ था, मेरी सिस्टर की कॉल आई है मुझे 12 बजे कि मुमतहा नहीं मिल रही है। मैं घर से उठा हूँ तो मैं सीधा इधर आ गया हूँ, ढूंढने लग गया हूँ। यहाँ पे हमने कैमरे देखे हैं, ये लाल खान का कैमरा चल रहा था, बात इनकी दुकान में दाखिल हुई है, ठीक है, 11:03 पे। हमने 33 मिनट तक वीडियो देखी, हमें नहीं नजर आई। इन्होंने कहा गया है कि हमें गुमराह किया गया बाद साहब ने कि इधर को चलेगी होगी, ठीक है। हमने वो सामने वाले कैमरे खुलवाए हैं तो नहीं हमें नजर आई, ठीक है। मैंने यहाँ से हिला भी नहीं हूँ, पुलिस वाले आए हैं, ठीक है, वो मेरे साथ ऊपर गया। मैंने सरसरी सा मोटे मोटे वो बोरे ठाक लगे हुए थे जिसके नीचे बच्ची को दबाया हुआ था, मैंने सरसरी सा ऊपर देख के हम नीचे आए हैं। इतनी देर में SHO साहब आए हैं, वो अंदर गए हैं, उन्होंने कोई अंदर निशानदी की है, ठीक है। बाद में वो नीचे आए हैं, उन्होंने शटर डाउन कर दिया, अंदर ही जो कुछ हमें ना दोबारा देखने मुझे दिया ना दोबारा मिलने दिया। तो कड़ी से कड़ी सजा दी, चौक में फांसी दे। उसकी बच्ची की चीखो पुकार इनको नजर नहीं आई। अब ये कहते हैं जी एक ने किया, यहाँ पे 5 पकड़े जा रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है, 5 को लेके जा रहे हैं। कसूरवार तो सब भी होते हैं, मकान मालिक भी होता है, ये तो फिर दुकानदार है, ये पैसे वाले हैं। ये 4 आदमी को साइड पे बच जाएंगे। मुझे इतना आ रहा है, मैं जिंदा रो ना रो, अगर मैं जिंदा रह गया मैं इनको, इनमें से जो भी मुझे जो मौजूद थे मैंने खुद ही आंखों से देखा, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे बात है, फिर बाद में गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, मैं नहीं हूँगा। अभी हमने आपको इंसाफ करने के लिए दिया है, हम झूठ बोल रहे हैं, मुल्क तो नहीं जो यहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे मरियम साहबा आपसे एक गुजारिश है, आप खुद ही यहाँ आके उसकी तकदीर करें, वो बच्ची को इंसाफ दिलवाएं। जी, तो ये बच्ची के मामू यानी कि मुंतहा ज़हरा के जो मामू हैं वो क्या बता रहे हैं कि 5 अफराद उस वक्त दुकान में मौजूद थे, और ये भी बताया जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं, कि बच्ची दुकान के अंदर से सीढ़ियों पे चढ़ती हुई ऊपर ले जाई गई है। और क्या ये बाकी लोगों को वो बच्ची ऊपर जाते हुए नजर नहीं आई? अगर एक दरिंदा ही उसे लेकर गया था, और बच्ची ने बहुत ज्यादा चीखों पुकार भी की है। कुछ वहां के लोगों का बताना है कि चीखों की आवाजें भी सुनाई देती रही हैं। क्या ये जो दरिंदे बाकी इस दुकान में मौजूद थे, ये कहते हैं कि इनको पता नहीं चला, कैसे पता नहीं चला, ये भी अपनी जगह पे बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ इस बच्ची के जो वालिद हैं मुंतहा ज़हरा के, उन्होंने जो FIR इसकी दर्ज करवाई है, उसके मतन के मुताबिक उनकी कुछ रोज पहले ही इस दुकान के जो मालिक हैं अब्बास, उनके साथ तलह कलामी हुई थी। इनका आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा तकरार इतना बढ़ गया कि आपस में धमकियां भी दी गई। दुकानदार ने संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी। इस बच्ची के जो वालिद हैं वो तो यही कहते हैं FIR के मुताबिक कि चूंकि झगड़ा हुआ था कुछ रोज पहले और उन्हें संगीन धमकियां दी गई थी, और उसके नतीजे में ही उनकी बच्ची को जो दुकान का मालिक है उसने अपने बाकी करिंदों के हवाले किया। बच्ची को ऊपर 3री मंजिल पे ले जाया गया, जहां पे ये दुकानदार जो इन्होंने अपने पास रखे हुए थे काम के लिए, यानी मुलाजमीन थे, ये 3 से 4 लड़के हैं जो कि गुज़श्ता 2 से 3 साल से इसी दुकान पे मुलाजिम हैं। टोबा टेक सिंह से इनका तल्लुक है, 2 लड़के सरगोदे के भी बताए जाते हैं। और ये चूंकि इनकी रहाइश इसी करियाना स्टोर की बलाई मंजिल पे थी,
اور اس کمرے کو جب چیک کیا گیا تو وہاں سے اس بچی کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوتی ہے۔ تو اگر اس بچی کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی ہے سیم اسی کمرے سے جہاں پہ یہ رہائش پذیر ہیں دیگر ملزمان، تو پھر کیسے ایک ہی بندہ جو ہے کیا اس نے یہ سب کچھ کیا اور باقی لوگ دکان کے اندر موجود ہیں، بچی دکان کے اندر داخل ہوتی نظر آ رہی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ بچی اکیلے ایک ملزم کے ساتھ اوپر چلی گئی؟ اور پھر بچی کی چیخو پکار بھی ہوتی رہی جس کے نتیجے میں چھریوں کے کٹ بھی لگائے گئے، بعد میں اس کی گردن کو کٹ کر دیا گیا یعنی کہ چھری کے ساتھ۔ انتہائی بچی کی لاش کی بری حالت تھی، جبکہ یہ جو بچی کی ڈیڈ باڈی کی تصاویر سامنے آئی ہیں، جس جگہ پہ اسے پھینکا ہوا ہے، جس طریقے سے پھینکا ہوا ہے اس بیچاری کو، وہ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ اور اب صرف ایک ملزم اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جسے فی الحال سی سی ڈی نے پکڑا اور اس کو نومینیٹ کیا کہ یہ مرکزی ملزم ہے، اسے پولیس مقابلے میں اس وقت پار کر دیا گیا جب اس کے ساتھی اسے چھڑوانے آئے تھے۔ لیکن اب یہ جو باقی 4 ملزمان ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ کیا ان کو سزا نہیں ملے گی؟ اور اگر ان کو سزا نہیں ملے گی اور ایک ملزم کو سزا ملنے کے بعد سارا معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کر دیا جائے گا، تو اسی طرح کے درندے ہیں جو کہ پھر بعد میں اس طرح کی مزید گھنونی حرکات کرتے ہیں۔ منتہا زہرا کے گھر والوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی تھی اور کیمرے کی ریکارڈنگ کے مطابق منتہا زہرا کو حنیف کریانہ سٹور کے باہر ہی دیکھا گیا تھا، اس کے بعد بچی کہیں آتی جاتی دکھائی نہیں دی۔ بچی کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے اور بہت سے کیمراز چیک کی گئے، ہمیں الجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی بھی اور کیمرے کی فوٹیج میں وہ اس لیے نہیں آئی چونکہ وہ یہیں سے دکان کے اندر گئی اور پھر یہاں سے باہر نہیں نکلی تھی۔ چونکہ یہ انکشاف پولیس کے سامنے کر دیا گیا تھا، ان کے کچھ رشتہ دار، بچی کے ماموں وغیرہ اس سٹور کے باہر کھڑے تھے، تو لہٰذا جب پولیس وہاں پر آتی ہے، چیک کیا جاتا ہے تمام دکان کی جتنی بھی منزلیں ہیں، مختلف وہاں پہ کمرے بنے ہوئے ہیں، کچھ وہاں پہ سٹور روم بھی بنا رکھے ہیں اور اسی طرح جو ملازمین ہیں ایک کمرے میں وہ رہائش پذیر ہیں، لہٰذا یہ تمام کمرے چیک کیے جاتے ہیں۔ پہلے پولیس کی جب نفری آئی انہوں نے چیک کیا تو وہاں پہ کچھ بوریاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، چیک کر کے نیچے آ گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈی یا کچھ ایسا معاملہ ہے، لیکن ایس ایچ او آتے ہیں اور اس کے بعد اس دکان کا شٹر بند کر دیا جاتا ہے اور پھر شاید اپنی طریقے سے انہوں نے پوچھ گچھ کی، کچھ تفتیش کی اور پھر اندر سے ڈیڈ باڈی تب باہر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جب 1112 کے کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور تیسری منزل سے یہ وہاں سے ڈیڈ باڈی ملی ہے جہاں پہ ان لڑکوں کی رہائش تھی۔ یہ 3 سے 4 لڑکے بتائے جا رہے ہیں اور یہ سب کے سب اس وقت دکان میں موجود تھے۔ اگر یہ سب لوگ موجود تھے، بچی چیخو پکار بھی کرتی رہی ہے، کیا ان کو اس کی چیخ سنائی نہیں دی؟ کیونکہ یہ جو مرکزی ملزم جسے کہا جا رہا ہے ارسلان، اس نے پولیس کو اس حوالے سے کیا بتایا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ اس حوالے سے جو مرکزی ملزم ہے ارکیب ارسلان، اس کو پہلے تو پولیس ٹریس ہی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ یہ غائب ہو گیا تھا، پھر اسے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سی سی ڈی نے اریسٹ کیا۔ جب یہ پکڑا گیا ہے تو اس نے اعتراف جرم بھی کیا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ منتہا زہرا دکان پہ چیز لینے کے لیے آئی تھی، یہ لوگ اسے اوپر والے رہائشی کمرے میں لے گئے یہ کہہ کے کہ اوپر بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور تمہیں فری میں دے دی جائیں گی، تم اوپر آ جاؤ۔ یہ لڑکی ان کے ساتھ اوپر چلی جاتی ہے سیڑھیوں کے ذریعے اور جیسے ہی اس کمرے میں جاتی ہے تو یہ ہوس کا اس کو نشانہ بناتے ہیں باری باری۔ بچی کے ساتھ ملٹیپل ریپ کیا گیا اور اس کو جب زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو بچی نے بہت زیادہ چیخو پکار کی۔ اس دوران انہوں نے بچی کو چھری سے کٹ بھی لگائے، اس کے جسم کے مختلف حصوں پہ کٹ لگے ہوئے تھے اور جب اس کو پھر بعد میں قتل کیا گیا ہے تو وہ بھی چھری کے ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ ملزمان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ بچی کو انہوں نے چیز کا لالچ دیا تھا، وہ خود ہی اوپر والی منزل کی طرف چل پڑی تھی ان کے پیچھے پیچھے اور پھر اس کے بعد جب بچی کو انہوں نے اوپر پکڑنے کی کوشش کی تو بچی نے اس وقت بھی کافی چیخو پکار کی، جس پہ کہ یہ ملزم کہتا ہے کہ انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا تھا، یعنی کہ اس کو چیخو پکار نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اور پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ شور سے انہیں ڈر لگ رہا تھا، وہ بہت زیادہ چیخو پکار کر رہی تھی بعد میں بھی، تو لہٰذا ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ اس بچی کو رستے سے ہٹا دیا جائے اور جیسے ہی رات ہوگی تو رات کے وقت ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو کہیں کوڑے کچرے میں یا کسی جگہ پہ جا کے پھینک دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انتظار کرنے لگے تھے کہ جیسے ہی شام ڈھلے گی تو وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے لے جائیں گے
اور اس کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے ایسی بوریوں کے نیچے چھپایا تھا، ایک بوری میں ہی بند کر کے، جہاں کے بہت سا سامان سٹور کا جیسے کہ گندم دانے اور چاول وغیرہ اس طرح کی چیزیں دالیں پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ اس بوری کو بھی رکھ دیا گیا تھا جس میں کہ منتہا زہرا کی ڈیڈ باڈی تھی، اور بچی کے جو کپڑے تھے اور جو ڈیڈ باڈی تھی وہ خون آلود تھی، بہت زیادہ بچی کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، کیونکہ اتنا زیادہ ظلم اور بربریت اس بچی کے ساتھ ڈھائی گئی تھی ان ملزمان کی طرف سے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس بچی کی جو گھر والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ جتنے بھی ملازمین یا جتنے بھی لوگ اس دکان میں موجود تھے، جس میں کہ دکان کا مالک بھی موجود ہے، چونکہ اس کا جھگڑا بچی کے والد سے کچھ روز پہلے بھی ہوا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سب کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے، ادروائز وہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بچ گیا تو پھر ہم قانون کو خود ہاتھ میں لیں گے۔ ملزمان کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ چونکہ 2 ملزمان کا تعلق ٹوبہ ٹیک سنگھ سے بتایا جا رہا ہے، جس میں کہ ایک ملزم جس کو مرکزی ملزم کہا گیا تھا ارکیب ارسلان، اس کو تو مقابلے میں جہنم واصل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ باقی اب جو ملزمان ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا، انہیں عدالت میں بھی پیش کیا گیا ہے اور اب ان کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ مزید 2 لوگوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ اس وقت پولیس کی حراست میں 6 افراد انویسٹیگیشن میں شامل کیے گئے ہیں۔ پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے، کتنے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ ایسا دکھائی نہیں دے رہا جیسے کہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ ایک بندے کا کام ہے۔ دکان میں اگر 5 سے 6 لوگ موجود تھے، بچی اوپر بھی گئی ہے، دکان کے اندر چیز لینے گئی، اسے ورغلا کے ہی یہ لوگ اوپر لے کے گئے ہیں، کتنے لوگ تھے، اور پھر وہ چیخو پکار بھی ہوتی رہی، ان کو سنائی نہیں دیا، اور اگر سنائی دیا تو پھر یہ کیا سب درندے بنے بیٹھے تھے، ان کے کان بند تھے، انہیں سنائی نہیں دے رہا تھا، کسی نے اس بچی کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو یہاں سے معاملہ کافی مشکوک لگتا ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ دکان میں موجود تھے سب نے ہی بچی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد اس بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ بچی کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آ چکی، انتہائی دل دہلا دینے والی رپورٹ ہے، اور اس کے جو جسم کے اوپر چھریوں کے کٹ لگائے گئے تھے وہ بھی کٹ تقریباً 8 کے قریب بتائے جا رہے ہیں، جو گردن کے اوپر بڑا وار کیا گیا وہ بھی چھری کا ہی ہے، اور چھری کی ضرب لگانے سے ہی بچی کی موت واقع ہوئی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آلہ قتل بھی اسی کمرے میں سے برآمد کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اس کمرے میں رکھ دی گئی تھی، یعنی کہ آلہ قتل اور دیگر جتنی بھی چیزیں اس وقوع میں ملزمان نے استعمال کی تھی کہ جیسے ہی رات ہوگی ہم تمام چیزیں ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی کسی جگہ پہ ٹھکانے لگا دیں گے۔ منتہا کی والدہ کا یہ بتانا ہے کہ ابھی وہ ناشتہ بنانے کے لیے چائے بنا رہی تھی، انہیں لگا کہ چینی کم ہے، لہٰذا انہوں نے 50 روپے دیے کہ منتہا زہرا پہلے بھی باہر سے سامان لے کے آتی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ چینی لے آئے، اور وہ کہتی ہیں کہ منتہا زہرا نے مزید ان سے 10 روپے لیے تھے کہ اس نے اپنے لیے چیز بھی لے کے آنی ہے، اور وہ انتظار کرنے لگی۔ جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں تشویش لاحق ہوئی، اور انہوں نے بھاگ دوڑ بھی کی، باہر جا کے دیکھا، لوگوں سے پوچھا، قریبی جو لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، ان سے پوچھا، لیکن بچی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے، اللہ نے ان کی اتنی مدد کی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، اور وہاں سے پتہ چل گیا کہ بچی حنیف کریانہ سٹور کے اندر گئی اور باہر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رات گزر جاتی، بچی کی ڈیڈ باڈی کسی اور جگہ پھینک دی جاتی، اور یہ ملزمان جو ہیں ان کا شاید کبھی پتہ بھی نہ چلتا اگر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج وقوع کی سامنے نہ آتی تو۔ اس وقت جنسی درندگی کے حوالے سے خواتین وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریڈ لائن ہے، بچیوں کے خلاف کسی قسم کا جو ریپ کیس ہے اس کے ملزمان کو کیفرے کردار پہ فوری طور پہ پہنچایا جائے۔ سی سی ڈی کی طرف سے یہ سب کچھ کیا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان درندوں کو جو انسان نما بھیڑیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی چھوٹی بچی ہے یا یہ کوئی بڑی خاتون ہے، یہ اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا ہمارے ہاں واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی آئے روز اس طرح کے بچیوں کو جنسی درندگی کا نشانہ بنانے کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملزمان کو بر وقت سزا نہ ملنا، کیونکہ بہت سے ملزمان ایسے ہیں جو آج تک بھی جن کے کیسز آج تک بھی عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو سی سی ڈی کی طرف سے کاروائی ایک ملزم کے خلاف کی گئی ہے، اس پہ بھی منتہا زہرا کے گھر والے جو ہیں وہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ اس دکان کے اندر گئے تھے، جب بچی اس دکان کے اندر گئی ہے اور کچھ دیر بعد ہی اس کے گھر والے بھی اس دکان میں گئے ہیں،
تو یہ 5 سے 6 لوگ وہاں پہ موجود تھے، لیکن پھر ایک ملزم کو پکڑ کے مار دیا گیا، یعنی ارکیب ارسلان کو، اور باقی جو ملزمان ہیں انہیں انویسٹیگیشن میں شامل کر دیا گیا ہے، انہیں سر عام پھانسی دی جائے۔ جتنے بھی لوگ اس دکان کے اندر موجود تھے یہ ان کے گھر والوں کا مطالبہ کرنا ہے۔ اور یہ 4 افراد نے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت بچی کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں کچھ ایسے ہی شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ 1 سے زائد لوگوں نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے جو سیمپلز ہیں وہ فرانزک سائنس لیبارٹری میں بھی بھجوائے گئے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی کروائے جا رہے ہیں تاکہ دیگر جو اس میں شواہد کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی سامنے آ سکیں۔ منتہا زہرا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بچی کے نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور تمام لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یہ جتنے بھی افراد اس دکان کے اندر موجود تھے جب یہ ریپ ہوا ہے ان سب کو سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے اور ایسی ان کو عبرتناک سزا دی جائے کہ تمام لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائیں۔ اب اس میں کچھ والدین کا بھی فرض ہے۔ کیوں آپ اپنے بچوں کو باہر دکانوں پہ بھیجتے ہیں؟ دہی لے آئیں، نان لے آئیں، بچیوں کو پیسے دے دیتے ہیں دوپہر میں صبح میں کہ جا کے کسی بھی کریانے سٹور سے چیز بھی لے لیں، کوئی گھر کا سودا سلف ہے وہ بھی لے آئیں۔ خدا را اپنے بچوں پہ اور اپنے آپ پہ ظلم مت کریں۔ یہ بچی کو جب اتنے لوگوں نے ریپ کا نشانہ بنایا، بچی پہ جو ظلم اس وقت ڈھایا گیا اور پھر بعد میں اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، وہ کتنی تکلیف اور اذیت سے گزری ہوگی۔ اس کے جو والدین ہیں اس بچی کے وہ اس وقت انتہائی تکلیف میں ہیں، اور سرگودا کا علاقہ ہے جہاں یہ بچی رہائش پذیر تھی، تمام لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا والدین کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں؟ ان کو نہیں پتا کہ باہر درندے بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج کل تو اس طرح کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ قریبی رشتہ دار، ایون کہ ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے جس میں کہ سی سی ڈی نے کاروائی بھی کی ہے کہ سگے ماموں نے، چونکہ بھانجی گھر آتی تھی یعنی کہ اس کی بہن اپنے بچوں کو گھر لے کے آتی تھی تو وہ اپنی بھانجی کو غلط طریقے سے استعمال کرتا رہا، یعنی اپنی بھانجی کے ساتھ غلط جنسی حرکات کرتا رہا ہے، جو کہ بچی نے پھر اپنے گھر میں بتا دیا کہ میں نے نانوں کے گھر نہیں جانا، ماموں وہاں پہ میرے سے یہ والی حرکات کرتے ہیں۔ تو سی سی ڈی نے اس حوالے سے کاروائی بھی کی ہے۔ لیکن آپ کی بچیاں جو ہیں گھر کے اندر، گھر کے باہر اور دکانوں پہ کسی جگہ پہ محفوظ نہیں ہیں۔ بچوں کی حفاظت کرنا والدین کی خود ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی چیز باہر سے خریدنی ہے آپ خود لے آئیں، بچے کو ساتھ لے جانا ضروری ہے تو بچے کے ساتھ اس کی ماں یا اس کا باپ چلا جائے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں پہ تھوڑا سا رحم کھائیں گے، کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، کتنے واقعات ہیں، ہر دوسرے دن اس طرح کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن پھر آپ بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ جا کے چیز لے آئیں۔ منتہا زہرا کو 50 روپے دے کے چینی لینے کے لیے بھیجا گیا اور 10 روپے اسے چیز لینے کے لیے دے دیے گئے تھے۔ وہ بچی گھر سے خوشی خوشی گئی تھی کہ وہ ابھی کچھ دیر میں واپس آئے گی، لیکن خون آلود اس بچی کی لاش گھر میں واپس آئی ہے۔ اس کے جو گھر والے ہیں اللہ اسے صبر و جمیل عطا کرے، لیکن ہمارا کچھ فرض ہے، ہم نے اپنے بچوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ جب آپ بچے کو باہر بھیج دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو باہر بھیجتے ہیں کچھ لینے کے لیے، کسی تندور پہ بھیج دیا، کسی دکان پہ بھیج دیا، وہاں پہ جو درندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بچی کو یا بچے کو کس طریقے سے کہاں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں والدین کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس میں والدین کی بھی بہت بڑی غلطی ہے جو اپنے بچے کو اس طرح کے دور میں جہاں ہر قدم قدم پہ بھیڑیا بیٹھا ہے وہاں پہ بھیڑیوں کی خوراک بنانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو والدین کو بھی اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس کے جو دیگر ملزمان ہیں وہ زیر تفتیش ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا باقی ملزمان میں سے کسی کو مزید مقابلے میں پار کیا جاتا ہے یا کہ ان کی تفتیش چلتی ہے اور یہ کچھ عرصے بعد باہر آ جائیں گے۔ کیونکہ دوسری طرف جو منتہا زہرا کے گھر والے ہیں ان کا یہ کلیم کرنا ہے کہ یہ کافی با اثر اور پیسے والے لوگ ہیں، ایک ملزم کو مقابلے میں پار کر دیا گیا اور باقی جو 4 سے 5 ملزمان ہیں شاید ان کو بری کر دیا جائے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔